الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اور کیا تمہیں اس کا چنبہ ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کہ ایک مرد کی معرفت کے وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو۔ اس سے پہلے ذکر تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان کی قوم نے جو نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو ان کو عذاب دیا، سب کے سب ڈبو دیے گئے۔ 80 افراد کو اللہ تعالیٰ نے جو کشتی میں تھے ان کو بچایا، باقی سب کے سب ڈبو دیے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اس نعمت کا ذکر یاد دلایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بسایا۔ انسانیت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کا شکر کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زمین میں بسایا ہے۔ اور اپنے جسم دیکھو، 100 گز لمبے ہو، کتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی تمہیں تندرستی دی ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے ان نعمتوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا تم نعمت کا شکر کرو کہیں تمہارا بھلا ہو جائے۔ تو نعمتوں کو یاد کرنا، نعمتوں کو شکر کرنا، نبیوں نے اس کی تعلیم دی ہے۔ جو شکر کرتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمت کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ 99 نعمتیں اگر ہمارے پاس ہوں، ایک نعمت نہ ہو تو انسان اسی کو سوچتا رہتا ہے کہ وہ مجھے نہ ملا، اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ حلق سے اگر پانی اور کھانا اتر جاتا ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جن کو ڈاکٹر کھانے سے منع کر دیتے ہیں ان سے جا کر پوچھو وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان چلتا پھرتا ہے، اپنے کام کر رہا ہے، یہ اس پر غور کرے، اپنے نظام پر غور کرے کہ اس کا معدہ، اس کا جگر، اس کے گردے کس طرح کام کر رہے ہیں، اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ اگر صحت نہیں ہے تو انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہو، مال ہو، اگر صحت نہیں ہے تو وہ کسی سے بھی فائدہ اٹھا نہیں سکتا، کسی چیز سے بھی لطف اندوز ہو سکتا نہیں ہے۔ ایک بہت امیر شخص تھا، اوناسس، اس کے آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کھول لیتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس شخص کے یہ جو آنکھوں کے پپوٹے تھے یہ کام کرنے چھوڑ گئے تھے، وہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا۔ تو ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتے تھے، جب اسے آنکھیں کھولنی ہوتی تھی، جب بند کرنی ہوتی تھی تو ہٹا دیتے تھے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہاری ساری دولت لے لی جائے تو تمہیں کیا چاہیے؟ کہا میری ساری دولت لے لو، یہ آنکھوں کے پپوٹے صحیح ہو جائیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں اس سے جا کر انسان کو پوچھنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو تمہارا بھلا ہوگا۔ تو جو شکر ادا کرتا رہتا ہے اور جو نعمتیں اس کے پاس ہیں، جو اللہ نے اسے دی ہیں، اگر اس کی توجہ اس پر رہتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ اپنا ہی بیڑا غرق کرتا ہے، اور جو نعمتیں ہوتی ہیں ناشکری کرنے سے وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو یاد کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔